ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ کا آج ایک ڈان میں آرٹیکل ہے اور اس میں آپ نے بہت سے نکات اٹھائے ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو اہم ترین نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، اس سے غزہ بھی اگنور ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ اسرائیل کا جو جینوسائیڈ ہے وہ چل رہا ہے، اور اس سے بہت سے دیگر مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امریکہ اور ایران میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ سیز فائر ہو جائے گا، یا جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں، ایران بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ اب جنگ چلتی رہے گی؟ دیکھیں، پہلے تو حامد میں یہ کہوں گی کہ جو اسرائیل اور امریکہ نے مل کے کیا ایران پہ جنگ جو مسلط کی، اس سے آپ دیکھیں کہ پورا خطہ کس طرح سے ڈی سٹیبلائز ہو چکا ہے۔ آج تو بلکہ یمن سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں، ہوتیز کے جو کنٹرول میں ایئرپورٹ ہے اس پہ اٹیک ہوا ہے، جس پہ کہ وہ سعودی عربیہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ سو اینی وے تھنگ از کہ یہ جو جنگ ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں دے آر فار اینڈ وائڈ۔ جہاں تک ایران اور یو ایس کا اسٹینڈ آف کا تعلق ہے، ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا سیز فائر ناؤ از آلموسٹ کولیپسڈ، لیکن اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ دونوں سائڈ سے ایک کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو ایسکلیشن ہے وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، مگر یہ ٹیٹ فار ٹیٹ اٹیکس کنٹینیو کر رہے ہیں۔ امریکہ نے تو بے شمار جگہوں کو ٹارگٹس بنایا ہے ایران میں، اور ایران نے بھی ظاہر ریٹیلیٹری ایکشنز لیے ہیں اگینسٹ یو ایس ایسٹس اینڈ بیسز ان 5 گلف اینڈ عرب کنٹریز۔ سو بہت ہی سنگین صورتحال ہے، لیکن جو اس کا اس وقت جو ٹریگر ہوا ہے، جس سے کہ سارا یہ معاملہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اسکلیشن ہوئی، اور پھر میمورینڈم بھی از ان ڈینجر، سیز فائر از ٹیٹرنگ آن دا برنک، وہ ہے جو نقطہ 5 ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا، اور نقطہ 1 تو پوائنٹ 1 تو بڑا سمپل ہے، وہ تو سیز فائر ہے، مگر جو پوائنٹ 5 ہے اس پہ ہے لڑائی اس وقت۔ اور وہ پوائنٹ 5 کیا ہے؟ وہ پوائنٹ 5 بڑا ایمبیگوس ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ ارینجمنٹس کرے گا فار دا سیف پیسج آف ویسلز اینڈ شپس تھرو دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ تو کہا تو یہ کیا، ذمہ داری آ گئی ایران کے پاس، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امریکہ نے پھر کوشش کی کہ جو ایران کا ہولڈ ہے اسٹریٹ آف، اور اس سے پھر انہوں نے یہ کیا کہ عمان کے گلف کے قریب، یعنی کہ عمان کے کوسٹ کے قریب انہوں نے ایک اور قسم کی ایک روٹ نکالنے کی کوشش کی، جس کو ایران نے کہا کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی، بیکاز یہ وہ اجازت آپ کو نہیں ہے، بیکاز اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے پاس واپس وہ کیپیسٹی آ جائے گی ٹو ماؤنٹ another military attack on ایران۔ تو اس پہ میں سمجھتی ہوں جو اختلاف چل رہا ہے، اٹس اے بیٹل فار کنٹرول آف دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ ایران اپنی اسٹریٹجک لیوریج اب گیو اپ نہیں کرنا چاہتا، مینٹین کرتا ہے ہولڈ، اپنا کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے پورا جو یعنی کہ ایگریمنٹ تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ امپیرل ہو چکی ہے، اٹس ان ڈینجر آف کمپلیٹ کولیپس۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس کے باوجود کہ صدر ٹرمپ بعد کچھ نہ کچھ کہتے ہیں مختلف چیزیں، میں نہیں سمجھتی کہ دونوں ملکوں کو یعنی کہ ان کے مفاد میں ہے کہ وہ آل آؤٹ وار کی طرف واپس جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب زاہد محمود صاحب، جو آیت اللہ علی خامنئی صاحب کی آخری رسومات تھیں، تو اس میں سعودی عرب نے بھی شرکت کی، قطر نے بھی شرکت کی، اور 2-3 دن کے بعد اسٹریٹ آف ہرموز میں ان دونوں کے جو ٹینکرز تھے ایران نے حملہ کر دیا، سعودی عرب کے بھی ٹینکر پہ حملہ کیا اور قطر کے ٹینکر پر بھی حملہ کیا، جس کے بارے میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو آرٹیکل 5 ہے 14 پوائنٹس میں سے، تو ایران کا خیال ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ تو اب جن ممالک پر سیز فائر ختم ہونے کے بعد حملہ ہوا ہے، اس میں ایک تو ٹینکرز پر حملہ، پھر اس کے بعد بحرین پر بھی حملہ کیا ہے ایران نے، کویت پر بھی کیا ہے، عمان پہ بھی کیا ہے، قطر پہ بھی، اردن پہ بھی،
اور آج قطر نے اعلان کر دیا جی کہ ہم نے اب ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار مزید ادا نہیں کرنا. اب پاکستان جو ہے اس کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس کوآپریشن کا ایگریمنٹ ہے, اور اگر آج یمن کے حوثیز جو ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ سنا ایئرپورٹ پر سعودی عرب نے اٹیک کیا ہے, تو اس کا ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ سعودی عرب پر ایک حملے کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. تو اس میں اب پاکستان کے لیے بہت مشکل نہیں ہو جائے گی؟ کیا پاکستان جو ہے جس طرح اب قطر ثالثی کے کردار سے نکل گیا, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب مزید ثالثی کا کردار ادا کرنے کے قابل ہے اگر سعودی عرب پر حملہ ہو جاتا؟ پھر کیا ہوگا؟ جی تھینک یو ویری مچ حامد صاحب فار ہیونگ می, اور ایکسیلنسی ملیحہ لودھی صاحبہ کو بھی میرا بہت سلام. دیکھیں پاکستان کے لیے بڑی کرٹیکل سچویشن ہے, اور پاکستان کی یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹ تھی یا جو میڈیشن کرائی پاکستان نے یا جو ایک پروسیس کریٹ کیا, اس میں انیشلی تو تینوں آبجیکٹیوز پاکستان نے حاصل کر لیے کہ ایک ایسکیلیشن کو روکا, ہیومینٹی کو بچایا, پھر ان کو دونوں کو اکٹھا بٹھایا 47 ایئرز, اور پھر جو کرٹیکل سٹکنگ پوائنٹس ہیں وہ سامنے آ گئے کہ یہ ایشوز ہیں. اور یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, پھر آپ کو پتہ ہے اس ریجن کی وارز کا انفارچونیٹلی ایک سیکٹیرین ٹلٹ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے, وہ ہمیشہ رہا ہے, اور یہی وہ کنٹسٹیشن ہے جو عرب ورلڈ کے اندر وہ کنٹسٹیشن جاری ہے. دیکھیں پاکستان از ویری کلیئر, پاکستان ایک پرنسپل اسٹیٹ ہے ٹو بی ویری, اور وہ اپنے پرنسپلس پہ کھڑا رہتا ہے. ایران کے لیے پاکستان نے بہت پروسیس, ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کے پروسیس سے پاکستان نکل جائے گا, پاکستان آخری حد تک جائے گا. اور یہ جو ریسٹرینٹ سعودی عربیہ سے, قطر سے, کویت سے تھوڑا سا ریسٹرینٹ آپ کو نظر آئے, حملے تو پہلے بھی ہو رہے تھے, تو اس میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے, اور وہ کوشش کریں گے کہ ابھی بھی ریسٹرینٹ ہوتا رہے انٹل انلیس کہ یہ جو کنٹسٹیشن آف ہرمز ہے, اس میں جو ریجنل آرکیٹیکچر کے لیے ایران کو اپنی پالیسیز ریویو کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, نیوکلیئر پریسٹیج کے لیے سامنے ایک پوائنٹ ہے, بٹ اس وقت جو پاور کا جو سٹکنگ پوائنٹ بن گیا ہے, یہی مت, یہ ریالٹی بھی ہے اور مت بھی ہے کہ ہو سو ایور ول کنٹرول دی ہرمز, وہ اس ریجن کو کنٹرول کرے گا. تو ریجنل چیس بورڈ پہ ایران ایک پوزیشن, بیٹر پوزیشن سے آنا چاہ رہا ہے. جیسے ایکسیلنسی کہہ رہی تھی کہ ایک لیوریج کے طور پہ وہ ہرمز کو استعمال کر رہے ہیں. بس ایک فیئر مجھے یہ ہے کہ لیوریج کی بھی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, یو کانٹ پلے اٹ فار اے ویری لانگ ٹائم. تو وہ جو کرٹیکل شیلف لائف ہے وہ ایران نے ابھی کیلکولیٹ کی ہوگی. آئی ایم شیور کہ اس کی لیڈرشپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہاں تک اس کو کھیل سکتا ہے. اسٹل میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی چیزیں کچھ انٹیکٹ ہیں. اگر تھوڑا سا ریسٹرینٹ آگے چلا جاتا ہے اور ایران ریویو موڈ میں جاتا ہے, اور امریکہ بھی اگر وہ, کیونکہ امریکہ کو فل فلیج اسکیل وار کے لیے ایک کرٹیکل ڈیسیژن لینا ہے, دے ول آلسو بی پریپیئرڈ ٹو پے دی کاسٹ تو ان کے لیے بھی پڑی ہوئی ہے, کافی کاسٹ پڑی ہے. تو اگر وہ اس کو ایگری, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, وہ اگر سمجھتے ہیں کہ آئی ایم پریپیئرڈ ٹو پے دس کاسٹ, دین وی ہیو اے سچویشن. اچھا, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے تو بڑی خوفناک قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں. 1000 میزائلز آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ اینڈ ایمڈ ایٹ دی اسلامک ریپبلک آف ایران. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف پہلے وہ بڑی تعریفیں کرتے تھے ایرانی لیڈرشپ کی. ذرا مجھے تھوڑی سی تعریفیں سنائیں جی ٹرمپ صاحب نے جو کی ہیں ایرانیوں کی. People, very good negotiators, but so are we. I think they're much more rational than level 1, level 2. Level 1 is gone, level 2 is gone. This is level 3. I think they are more rational. And we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. They were strong people, smart people. They're not radicalized. And I'm dealing with very smart players. You're dealing with high level intellect, very high IQ people. Very high IQ people. لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب ان کے بارے میں, ذرا وہ بھی سنیں. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, اب ٹرمپ صاحب جو ہیں ویسے تو عام طور پہ لوگ ان کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو سیریس نہیں لیتے, لیکن اب تو جنگ شروع ہو چکی ہے. تو اب جو زبان انہوں نے آج کل استعمال کرنا شروع کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 1000 میزائل جو ہیں وہ لوڈ کر دیے گئے ہیں ایران پہ.
تو خدا نخواستہ یہ اگر لڑائی مزید شدت پکڑتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ابھی تو امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تیل مہنگا ہو گیا، اور کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں نا، جنگ تو پہلے سے ہی پھیل چکی ہے نا. جب ایران ریٹیلیٹری ایکشنز لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ محدود تو نہیں رہتی نا پھر وہ لڑائی، اور پھر اس کا اور سپریڈ کرنے کا پھر ظاہر ہے خطرہ رہتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو چیز اور بھی کہی ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور کیا کہا انہوں نے کہا کہ ٹاکس کین کنٹینیو، اور واقعی کانٹیکٹس تو کنٹینیو کر رہے ہیں. اب وہ ٹاکس نہیں ہو رہی جن کو ریزیوم ہونا تھا، ظاہر ہے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے فی الحال، لیکن اٹس ناٹ ڈیڈ. تو ابھی جو دروازہ ہے یا ڈور ٹو ڈپلومسی ہے وہ بند نہیں ہوا. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حامد، بیکاز اگر یہ صورتحال ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بیکاز دیکھیں نا ایسکیلیشن کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر اگر اتنی انسینڈری انفلیمیٹری ریٹرک ہو، آپ نے ابھی سنائی ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے، تو ظاہر ہے پھر دوسری سائڈ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے ریزیوم کریں. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایران میں بھی دیکھیں نا ایک اوپینین نہیں ہوگا. جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ کہ ظاہر ہے ریولوشنری گارڈ کا زیادہ ہارڈ لائن پوزیشن ہے. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک پاتھ ہی کو اپنایا جائے. تو وہاں پر بھی پھر ظاہر ہے ہارڈ لائنرز ول ون دا ڈے. تو یہ میرا خیال ہے صدر ٹرمپ از ناٹ اے نیگوشیٹر، نہ اس کے پاس کوئی نیگوشیٹنگ ٹیم ہے جو یہ چیزیں سمجھ سکتی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس نے یعنی کہ صدر ٹرمپ، حالانکہ دا کاسٹ فار ہم آر ویری ہائی، تیل کی قیمت کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ بیٹھ رہی ہے، دنیا بھر میں تشویش ہے، گلوبل گروتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. آپ پوچھ رہے تھے نا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. دیکھیں نا اس کے ملٹری اسٹریٹجک کانسیکوینسز بھی ہیں، اس کے اکنامک کانسیکوینسز بھی ہیں، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہیں، فار ریچنگ. لیکن لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم جو ہے ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. اور میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ ان کے مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز بھی آ رہے ہیں. سو اس پہ اگر تیل کی قیمت ایسے ہی چڑھی رہی، اور امریکہ میں آپ کو معلوم ہی ہے حامد کہ پبلک اوپینین جو ہے میجورٹی اس جنگ کے خلاف ہے جی، اور اسرائیل کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بالکل ہی اب پلنج کر رہی ہے امریکن اسپیشلی ینگ امریکن ووٹرز میں. تو اس صورتحال میں میں سمجھتی ہوں کسی حد تک تعجب ہوتا ہے مجھے کہ صدر ٹرمپ از ناٹ ایبل ٹو سی ہز اون انٹرسٹ اور دی انٹرسٹ آف ہز کنٹری.